بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائیں۔ کچھ دنوں سے ہم نے خانہ کعبہ کے تعلق سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے میں کتنی دفعہ کس کس نے اس کی تعمیر کیا ہے، تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کتنی بار تعمیر ہوا، یہ ہے اصلی سوال جو مجھ سے کسی نے کیا تھا۔ یاد رکھنے والی چیز ہے یہ، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کیا۔ اب جیسی مخلوق ہوگی اس کی چیز بھی ویسی ہوگی۔ آپ کیسے ہیں، آپ کی تعمیر بھی ویسی ہوگی، آپ کی قابلیت کیسی ہے ویسی آپ کی چیز تیار ہوگی، ویسے آپ اب وہ چیز کو تیار کریں گے اپنی قابلیت کے حساب سے۔ تو سب سے پہلی بار خانہ کعبہ کا تعین حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کیا۔ یہ یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی تیار نہیں ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے کیا۔ اور جو فرشتے اس زمین پر تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا مطلب خانہ کعبہ تھا، وہ تعمیر کر چکے تھے۔ تو جو اس زمین پر تھے وہاں پر وہ فرشتے آتے، طواف کرتے، طواف کعبہ کرتے، اس کی طرف منہ کرتے۔ اب آسمانوں پر رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کے لیے تو بیت المعمور موجود ہے، وہ اسی طرف چہرہ کرتے ہیں اور عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں جو 7ویں آسمان پر ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس خانہ کعبہ کا آغاز ہوا اور وہ فرشتوں نے تعمیر کی۔ اور دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، پہلے فرشتوں نے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے آئے تو موجودہ ملک جس کو سری لنکا کہتے ہیں، سری لنکا کی ایک بہت اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر آپ نے پہلا قدم رکھا، دو نہیں ایک، آپ نے پہلا قدم رکھا، وہاں آج بھی اس قدم کا نشان موجود ہے۔ اور اس پہاڑی کی بلندی 7000 فٹ اونچی ہے، اتنی اونچی پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کے اوپر آپ نے قدم رنجا فرمایا، آپ نے قدم رکھا، اور اس قدم کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اور وہاں اس پہاڑی کے اوپر آج بھی گاڑیاں نہیں جاتی ہیں، کیونکہ 7000 فٹ کی بلندی ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، جھرنے ہیں، تو وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں۔ لیکن دیکھنے والے، خواہش رکھنے والے، دین سے محبت کرنے والے وہ جاتے ہیں، لیکن کیسے؟ پیدل جاتے ہیں، لگ بھگ 5-6 گھنٹے لگاتار آپ پیدل چلیں گے، تب جا کے آپ اس 7000 فٹ کی جو بلندی ہے، جو پہاڑی ہے، اس کے اوپر وہ نشان ہے، تب جا کر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، اتنی اونچی پہاڑی ہے۔ تو آپ بھی اگر اس چیز کے خواہش مند ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر اپنے
ایمان کو تر و تازہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی حرارت کو تازہ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس نشان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نشان آج بھی اس لیے موجود ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے تو پیر کو آپ زمین کے اوپر رکھتے، کسی مٹی کے اوپر رکھتے تو نشان پڑ جاتا، لیکن مٹی کے اوپر مٹی آتی ہے، مٹی، دھول، یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یا چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نشان ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ پتھر کے اوپر آپ نے قدم رکھا، اب پتھر کے اوپر نہ تو کوئی پیڑ پودے پیدا کر سکتے ہیں، نہ جھاڑیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے آج بھی وہ ہمارے لیے دیدار کے لیے، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اس حرارت کو مزید پختگی کے لیے وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ تو آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آپ بھی جو دیکھنے کے خواہش مند ہو، آپ بھی سری لنکا کے اس ایریا میں، اس پہاڑی کے اوپر جا سکتے ہیں، اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، محسوس ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا دیدار کرنے، ہمیں بھی وہاں جا کر اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو اس سے آگے اس کا اگلا سلسلہ پھر انشاءاللہ رہی زندگی تو آگے کل بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کس نے کیا؟ فرشتوں نے، اور دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔